ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس امت کو اپنے قربت کا احساس دلانے کے لیے اس آیت مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہیے کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ جو بات اللہ سے وہ کہنا چاہتے ہیں اللہ سے کہہ دیں، اللہ جواب دیں گے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ میری بات کو وہ جواب دیں، میری بات پر۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سمجھدار بن جائیں، تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ آج اس دنیا کے اندر جو عالم اسلام کے اوپر حالات ہیں، اور سارے کے سارے عالم اسلام کے اندر لوگ ایک عجیب کشمکش اور کرب میں مبتلا ہیں کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی، کب مسلمان اللہ رب العزت کی مدد سے ان ظالموں کو دنیا کے اندر پست کر دیں گے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں بتایا ہے کہ لوگوں، تم آپس میں گفتگو کرنے کے بجائے اللہ تمہارے بہت قریب ہے، اللہ رب العزت سے گفتگو کرنا شروع کر دو۔ آج ہم سارے معاملات ہر ایک کے سامنے رکھتے ہیں، ہر ایک کو اپنے مسئلے بتاتے ہیں، لیکن جو ذات مسائل حل کرنے پر قادر ہے، قدرت رکھتی ہے، اور جو کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، وہ کام اللہ رب العزت اتم درجے پر کر دینے پر قادر ہیں۔ میں اور آپ اس ذات بابرکات کو اپنے مسائل نہیں بتاتے، اللہ رب العزت سے گفتگو نہیں فرماتے، اور ہمارے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے اسلام کی ابتدا ہی لا الہ الا اللہ سے کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ میرے مسائل سننے والے ہیں، اللہ ہی میرے مسائل کو حل کرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم دنیا کے لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، ان سے اس کا حل طلب کرتے ہیں، جبکہ وہ اس کے حل کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ قدرت رکھنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس کو ہم اپنے مسئلے بتانے کے فرصت ہی نہیں نکالتے۔ آج دنیا کے اندر اگر لوگ پریشان ہیں تو وہ اپنی پریشانی کا حل ڈھونڈنے کے لیے 24 گھنٹے اس پر لگاتا ہے، اپنے دن اور رات میں آرام خراب کر کے اس پریشانی کے حل نکالنے کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، آسانیاں تلاش کرنا چاہتا ہے کہ کیسے میں ان مسائل سے نکل جاؤں۔ لیکن جو مسائل حل کرنے والی ذات ہے، اس اللہ رب العزت کے لیے چند لمحے نہیں نکالے جاتے۔ وہ اللہ رب العزت کہ جو بندوں سے محبت کرتا ہے، جو بندوں کے انتظار میں ہے کہ کب بندہ میری طرف پلٹتا ہے، کب میں اس کو جواب دوں، کب وہ بندہ مجھ سے مانگ لے، میں اس کے مسئلے کو حل کر دوں۔ لیکن آج لوگ اللہ کی طرف نہیں جاتے، لوگ نماز کی طرف نہیں جاتے، لوگ قرآن کی طرف نہیں جاتے، لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے، لوگ اللہ کے نبی کی احادیث کو نہیں سمجھتے، لوگ اللہ کے نبی کے فرمان کو نہیں سمجھتے، لوگ
انسانیت کی قدر، انسانیت کا احترام نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت سے ڈر کر اپنے مسائل اللہ کو بتانا چھوڑ دیں، بلکہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ڈر اللہ کے احترام کی صورت میں ہونا چاہیے، کہ اللہ رب العزت کا اگر احترام نہیں کریں گے، اللہ رب العزت سے اگر ڈر کے مارے گفتگو نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس بات پر ناراض نہیں ہوتے کہ بار بار میرے پاس آتے ہیں، اللہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ناراض ہوتے ہیں وہ اس بات پر ہوتے ہیں کہ بندہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کو کیوں بتا رہا ہے، میں حل کرنے والا ہوں، میرے علاوہ دوسروں کے پاس کیوں جا رہا ہے، میں اس کے مسائل حل کرنے کے لیے ساری رحمتیں متوجہ کر کر بیٹھا ہوں، لیکن یہ بندہ میری طرف نہیں آ رہا، میری طرف نہیں دیکھ رہا۔ پورا دن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، مشکلات کا سامنا ہے، مہنگائی کا سامنا ہے، ظلم و ستم کا سامنا ہے، لیکن ہم سارے کے سارے دنیا کی ڈگر پر چل چکے ہیں، جیسا کہ کفر دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے آگے پیچھے دیکھ کر مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ان کی کوشش دنیا کے اسباب پر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ پہلے اللہ سے اپنے مسائل حل کرواؤ، پہلے اللہ سے دوستی لگاؤ، پہلے اللہ کو اپنا مسئلہ بتاؤ، اللہ تمہارا مسئلہ سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ساری جد و جہد کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، گرمی سردی ایک کر دیتے ہیں، اندھیرا اور روشنی سب ایک کر دیتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، ہمارے پریشانی حل ہو جائے، ہم مہنگائی سے کسی طریقے سے نکل جائیں۔ یہ امت مسلمہ جس مسئلے میں آج پھنس چکی ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے اور جگہ جگہ پر مسائل ہیں، ہم کیسے ان مسائل سے نکل جائیں؟ ہم کوششیں کر رہے ہیں، میدان میں موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ہم نہیں پڑھتے، اس بات کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی کی کیا تعلیمات ہیں؟ اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو پہلا حکم یہ دیا ہے کہ اللہ سے گفتگو کرنا شروع کر دو، اللہ سے دوستی لگانا شروع کر دو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو۔ یہی ہوا تھا غزوہ بدر میں کہ اللہ کے نبی نے سب کو کہا تھا اللہ سے مانگو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ فتح دے دیں گے۔ یہی ہوا تھا غزوہ خندق میں کہ جب بھوک کا عالم تھا، سارے کے ساری امیدیں دم توڑ رہی تھی، خندق کھودنے کا مشورہ دے دینے کے بعد سارے صحابہ خندق کھود رہے تھے، اللہ کے نبی بھی اس خندق پر جب ضرب لگاتے ہیں تو اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت فتح یابی کے خواب دکھا دیتے ہیں کہ آپ کیسر و کسریٰ کو فتح کر لیں گے، اس وجہ سے کہ اللہ کے آگے مسئلہ رکھ دیا تھا، اللہ نے مسئلے کا حل کیا، مسئلہ حل کر کے دکھا دیا تھا۔ آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں، لیکن ہم کوشش دنیا کی حد تک کر رہے ہیں، اللہ کے آگے نہیں جا رہے۔ اللہ کے آگے جانا ایمان والے کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر اوپر جانا ہے، اوپر والی منزل پر جانا ہے، پہلے اسٹیپ سے شروع کریں گے، تب آخری اسٹیپ پر پہنچیں گے، آخری سیڑھی پر پہنچیں گے۔ میرے اور آپ کی پہلی سیڑھی اللہ سے مانگنا ہے، اس کے بعد اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ یہ آج مسلمان نہیں کر رہا۔ مسلمان آخری اسٹیپ پر چڑھنا چاہتا ہے، پہلے اسٹیپ کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج مسلمان اگر اپنا پہلا اسٹیپ اپنا لے، اپنا دعا اللہ سے کرنا شروع کر دے، اپنے مسائل اللہ کے آگے رکھنا شروع کر دے، تو اس کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہم جس مسئلے کے لیے سوچتے ہیں، ہمارے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی نقشہ نہیں ہوتا، دماغ میں کوئی پلان نہیں ہوتا۔ وہ دماغ میں پلان کیسے آئے گا؟ وہ دماغ میں نقشہ کیسے آئے گا؟ دماغ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے اللہ سے تو کہہ لیں اللہ یہ مسئلہ ہے،
اس کے لیے پلاننگ ذہن میں ڈال دیں، اللہ فلاں مسئلہ ہے، اس کے لیے نقشہ ذہن میں ڈال دیں، اللہ یہ کام کرنا ہے، اس کی پلاننگ میرے ذہن میں ڈال دیں۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں یہی بتایا نا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ ہم کیوں اللہ سے نہیں مانگتے؟ اس لیے بتایا کہ تمہارے ادنا سے ادنا کام اور تمہارے اعلیٰ سے اعلیٰ کام پہلے اللہ کے آگے رکھو، پھر اس کو کرنا شروع کر دو۔ جب تمہارے حواس روشن ہو جائیں گے اس وقت تم اس کام کو اچھے طریقے سے کر پاؤ گے، کامل طریقے سے کر پاؤ گے۔ کرنا میں نے اور آپ نے ہے، لیکن اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ میرے اور آپ کی امید اللہ سے وابستہ ہے۔ اللہ کی امید کو چھوڑ کر میں اور آپ کام کریں گے تو ہمارے ہاتھ پکڑنے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ یہی اللہ کی امید میرے اور آپ کو کامیاب کرنے والی ہے۔ اللہ سے امیدیں وابستہ رکھیں، اللہ سے دوستی کو مضبوط کریں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ کوئی ایسی مخلوق یا شے نہیں ہے، اللہ رب العزت مخلوق ہونے سے، شے ہونے سے پاک ہیں۔ اللہ رب العزت کی سمجھ کے لیے بھی ہماری سمجھنا کافی ہے۔ اللہ رب العزت کو بس مانگنا شروع کر دیں، دل لگانا شروع کر دیں، دوستی لگانا شروع کر دیں، اللہ کو اپنے اندر کا سمجھنا شروع کر دیں۔ اللہ کو یہ سمجھنا شروع کریں اللہ میرے اندر کی چیز ہے، جیسے میں اپنی ماں کو اپنا سمجھتا ہوں، میری اپنی ماں ہے، میرا اپنا بھائی ہے، میرا اپنا دوست ہے، اس لیے اپنا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی اپنا سمجھنا شروع کر دو، مجھے بھی اپنے مسئلے بتانا شروع کر دو، میں بھی تمہارا اپنا ہوں۔ انا اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں، تمہارے جسم کے اندر موجود رگ ہے اس سے زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں اپنا نہیں سمجھتے ہو؟ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان لے آؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے اوپر ایمان کے بغیر ایمان والوں کا کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں تو اللہ کے اوپر 100% ایمان لے کر آ جائیں۔ اللہ سے پہلے اپنی جستجو کریں، اللہ سے پہلے دوستی اور تعلق بنائیں، اللہ کو پہلے اپنا مسئلہ بتائیں، پھر اس مسئلے میں قدم رکھ کر دیکھیں کیسے یہ دنیا آپ کے قدموں میں آ کر گرتی ہے، دیکھیں کہ کیسے یہ دنیا آپ کو کامیابیوں کی اونچائیاں اور چٹانیں اور چوٹیاں چموا دیتی ہے۔ یہ جب ہوگا کہ جب میں اور آپ اپنے ماتھے کو اللہ کے آگے جھکا دیں گے، اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے سجدہ ریز کر دیں گے، اللہ کے حکم کے آگے اپنے وجود کو جھکا دیں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت میرے اور آپ کے وجود کو، اس وقت اللہ رب العزت میرے اور آپ کی پیشانی کو دنیا کے اندر بلند کر دیں گے، اور اسی وقت اسلام کی بلندیوں کا سفر شروع ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ اس میدان میں شریک ہیں یا اللہ ان تمام کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ جانی اور مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ اس میدان میں اظہار یکجہتی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یا اللہ مسئلہ فلسطین کے اوپر متحد اور ایک فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک طاقت بن کر کفر کا اور ظلم کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے ملک کا نظام اسلامی نظام بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔
یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی شہادت کو قبول فرما، یا اللہ جتنے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، یا اللہ نوجوان شہید ہوئے، یا اللہ ان تمام کی شہادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ لوگوں کو اسلام کے اندر جوگ در جوگ داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔